بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی وہ بابرکت رات ہے جس میں نماز پڑھنے والے کو، قیام کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس رات میں قیام کرنے والے کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے، اور اس رات میں اللہ کا ذکر و ذکار کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ جو بھی اس رات میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح چھما چھم برستی ہیں۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں جبریل امین زمین پر اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور ہر اس گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں عبادت کی جاتی ہے، جس گھر میں ذکر خدا کیا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، نفل ادا کیے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ جبریل امین تمام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس گھر میں جاتے ہیں اور اس گھر میں رحمتوں کی بشارتیں دیتے ہیں، اس گھر میں نعمتیں لے کر جاتے ہیں، برکتیں لے کر جاتے ہیں اور خزانے لے کر جاتے ہیں۔ اور اس گھر میں جو کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، رو کر اللہ سے مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، بیماریوں سے شفا مانگتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، محبت پانا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے، اس کے علاوہ نفرتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی غیبی مدد کا حقدار ہے، غیبی مدد چاہتا ہے، دست غیب سے مدد چاہتا ہے، غیبی مدد کے سباب چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کی ہر مراد کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں اس بابرکت رات میں، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میرا بندہ جو بھی مجھ سے دعا کرے آپ نے اس کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ تو فرشتوں کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت رات میں ہماری ہر دعا کو ضرور مقبول فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر پہ ایک سورت ہی نازل فرما دی جس کا نام سورت القدر ہے۔ آج کس بابرکت رات میں آپ نے نفل کون سے پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیا ہے اور کون سی آپ نے سورتیں پڑھنی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ عمل بتانے کا طریقہ اچھی طرح سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسی ترتیب سے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج شب قدر کی رات آپ نے 6 رکعت نفل ضرور ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد ان نوافلوں کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور سحری کرنے سے پہلے آپ ان نوافلوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان نوافلوں کو پڑھنے کا طریقہ توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی ادا کرنے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی کے ادا کرنے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کے نفل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو یہ نبوی دعا آتی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ یہ نبوی دعا پڑھ لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی آپ 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نبوی دعا ہے جو آج کی رات کے ساتھ بڑی خاص ہے، بخشش اور مغفرت کے لیے اور گناہوں سے توبہ کے لیے یہ بڑی خاص دعا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی رات میں اس دعا کو بھی پڑھتے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے 2 رکعت نفل آپ نے رزق اور دولت میں برکت کے لیے پڑھنے ہیں۔ اب رزق اور دولت میں برکت کے لیے جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے 2 رکعت نفل رزق اور دولت میں برکت کے لیے اور کامیابی کے لیے پڑھنے
پڑھنے ہیں۔ اب 2 رکعت نفل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو سورت القدر نہیں آتی وہ صرف 7 مرتبہ سورت اخلاص ہی پڑھ لیں۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب سورت فاتحہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے پڑھنے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمر درازی کے جو نفل ہیں وہ صرف شب بارات میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان نوافلوں کو آپ ہر مقدس اور بابرکت شب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے تو لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات میں بھی آپ عمر درازی کے 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جس میں نصیبوں اور تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں عمر کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، زندگی کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر کی رات میں آپ نے 2 رکعت نفل عمر درازی کے پڑھنے ہیں۔ اب 2 رکعت نفل کس ترتیب سے پڑھنے ہیں توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، حمد پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو سورت قدر زبانی نہیں آتی وہ 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے اور دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ آپ نے سورت القدر پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ اب جب آپ یہ 7 مرتبہ سورتیں پڑھ لیں پھر آپ نے 2 رکعت نفل شب قدر کی رات کے پڑھنے ہیں۔ شب قدر کے خاص الخاص یہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب ان نفلوں کی آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نفل شب قدر کے نام کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پھر آپ نے 11 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، مولا آج کی اس بابرکت رات کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ مولا آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم نے جو نفل پڑھے ہیں ان نوافلوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں صحت و تندرستی والی زندگیاں عطا فرما۔ اور مولا شب قدر کی تمام رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام خزانے عطا فرما، تمام خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آج قبولیت کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، رونے کی رات ہے، خزانے لوٹنے کی رات ہے، خزانے سمیٹنے کی رات ہے۔ آج بڑی خاص الخاص رات ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خزانے عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائیں دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مقروض کو قرض سے نجات دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولادیں دینا چاہتا ہے۔ جو لوگ محبت پانا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، مرتبے پانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات تمام دلوں کی مرادوں کو سنے گا، حاجتوں کو سنے گا، خواہشوں کو سنے گا، دکھیاریوں کے دکھوں کو سنے گا۔ اللہ رب العزت ہر دکھیارے کے غم کو ختم کر کے اپنی ہر نعمت سے مالا مال کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، حاجتوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے
الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آج کی رات یہ عمل ضرور کریں، یہ نوافل ضرور پڑھیں، اپنے رب کے حضور رو کر گر گرا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا ان نوافلوں کی بدولت اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی تمام نعمتیں بھی عطا کرے گا اور تمام خزانوں سے ہمیں مالا مال کرے گا اور ہمارے دل کی مرادوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی آسان یہ عمل ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان اعمال کو، ان اذکار کو، ان نوافلوں کو آج شب قدر کی رات ضرور پڑھیں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔